السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. ترجمہ: جو شخص نیک اعمال کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، ہم اس کو ضرور ضرور خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے۔ محترم دانشوران قوم ملت، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ قصبہ اوش میں پیدا ہوئے، اور قصبہ اوش فرغانہ کے قریب میں ایک بڑا شہر ہے۔ آپ 1.5 سال کے تھے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ والدہ ماجدہ نے تربیت کی۔ 5 سال کی عمر میں مکتب میں داخل ہوئے اور مولانا ابو حفص اوشی سے تعلیم حاصل کی۔ پھر بغداد کا سفر کیا۔ وہاں خضر طریقت فقی ابو اللیث سمرقندی کی تاریخی و بابرکت مسجد میں ممتاز و جلیل القدر علماء و شیوخ کی موجودگی میں زانوِ تلمذ طے کیا اور خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ ہندوستان تشریف لائے اور اپنے شیخ کے حکم و ہدایت سے دہلی کو اپنا مستقر بنایا، جو اس وقت اسلامی سلطنت کا دارالحکومت تھا، اور جو ایک طرف عالی ہمت مسلمان بادشاہوں کی قدردانی و جوہر شناسی کی وجہ سے، اور دوسری طرف تاتاری حملوں کی بنا پر علماء و شرفاء و اہل کمال کا ملجا و ماوا بن گیا تھا، اور عالم اسلام کا جوہر وہاں مستقل طور پر منتقل ہو رہے تھے۔ اس وقت دہلی میں سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت تھی، تو سلطان شمس الدین التمش نے آپ کی یعنی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت عزت افزائی کی اور آپ کی بہت شایان شان پذیرائی کی، لیکن آپ نے کبھی بھی سلطان سے کبھی بھی کوئی تعلق نہ رکھا، خواستگارانہ نہ کوئی کبھی تعلق رکھا، اور نہ ہی سلطان کے دربار میں کبھی جا کر کوئی اپنی خواہش ظاہر کی، بلکہ وہ برابر عز الدین ملک کی مسجد سے قریب میں فقیرانہ اور درویشانہ زندگی گزارنا انہوں نے گوارا کیا، لیکن کبھی بھی سلطان کے خزانے سے کبھی بھی نہ کچھ لیا اور نہ کبھی خواہش ظاہر کی۔ سلطان رحمۃ اللہ علیہ برابر عقیدت کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوتا رہتا تھا، اور ان کی عقیدت برابر بڑھتی رہی، اور شہر والوں کا آپ کی طرف ایسا رجوع عام اور آپ کی طرف ایسا التفات اور آپ سے لگاؤ اور قربت پیدا ہوئی
کہ اس وقت کے دوسرے شیخ نجم الدین صغرا کو کبیدگی اور شکایت پیدا ہو گئی، اور اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے خلیفہ کی ملاقات کے لیے یعنی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے دہلی تشریف لائے، تو شیخ نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے قدیم دوست تھے، ان سے خواجہ نجم الدین نے شکایت کی، تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید رشید بختیار کاکی سے فرمایا، بختیار اتنی جلدی ایسے مشہور ہو گئے کہ بندگان خدا کو تم سے شکایت ہونے لگی، یہاں سے چلو اور اجمیر آ جاؤ، وہاں قیام اختیار کرو، میں تمہارے سامنے خادمانہ کھڑا رہوں گا۔ لیکن جب بابا بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے جب شہر کے باہر یعنی دہلی کے باہر قدم نکالا، تو وہاں شیخ کو معلوم ہو گیا کہ یہ مقبولیت وہ ہر دل عزیزی من جانب اللہ ہے، اس میں نفسانیت و انانیت کو دخل نہیں، اور یہ کہ ان کے مرید رشید نے ساری دہلی کو اپنا عاشق و پروانہ بنا لیا ہے۔ لوگوں کی اتنی محبت اور دلداری کو دیکھ کر مرشید نے اپنے مرید رشید کو اجمیر لے جانے کے ارادے کو ملتوی کر دیا، اور کہا کہ ایک دل کو خوش کرنے کے لیے اور ایک جزئی مصلحت کی خاطر لاکھوں بندگان خدا کے دل کو غم زدہ اور زخمی کرنا درست اور جائز نہیں ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی واپس آ کر اپنے بوریہ فقر پر بیٹھ کر سرگرمی سے ارشاد و تربیت کا کام انجام دیا، اور وہاں پر اپنا کام کرنا شروع کیا، اور اپنے سلسلے کے اصول کو برقرار رکھ کر فخر و استغنا کے ساتھ اور دربار سے دور رہ کر اپنا کام کرنا شروع کیا۔ لیکن اس بے تعلقی و بے نیازی کے باوجود عوام و خواص اور شاہ و گدا سب ان کی عقیدت مند و حلقہ بغوش تھے۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے بعد یعنی شیخ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی وصال کے بعد تو مشکل سے 4-5 سال وہ زندہ رہے، لیکن ان کی ذات سے ہندوستان میں نہ صرف سلسلہ چشتیہ کی بنیاد پڑ گئی، بلکہ جن مقاصد عالیہ کے لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کو اپنے قیام اور کام کے لیے انتخاب کیا تھا، وہ صدیوں کے لیے محفوظ ہو گئے۔ ابھی ان کی عمر 50 سال یا اس سے کچھ اوپر ہوئی تھی کہ عشق و محبت الہی کی وہ آگ جس کو انہوں نے صبر و ضبط کے ساتھ فانوس میں مقید اور ہدایت و تبلیغ اور ہدایت و تربیت خلق کی مصلحت سے مغلوب کر رکھا تھا، بڑکی اور جذب الہی کا غلبہ ہوا۔ انتقال سے پہلے عید کے روز عیدگاہ سے قیام گاہ کی طرف واپس آ رہے تھے کہ ایک ایسے میدان سے گزر ہوا جہاں کوئی قبر یا آبادی نہ تھی۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ وہاں ٹھہر گئے اور دیر تک کھڑے رہے۔ کسی خادم نے عرض کیا کہ عید کا دن ہے اور پورے لوگ اور خلقت آپ کے منتظر ہے، آپ نے یہاں کیوں توقع فرمایا، آپ یہاں کیوں ٹھہرے؟ تو خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، میرا اس سرزمین میں بوئے دلہا می آیت، مجھے یہاں سے دلوں کی خوشبو آتی ہے۔ دوسرے وقت زمین کے مالک کو بلا کر اپنے صرف خاص سے اس زمین کو خریدا اور اس کو اپنے دفن کے لیے تجویز کیا اور وہی مدفون ہو گئے۔ وما علینا الا البلاغ۔